سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین وعلى كمل اتباعہ من الصدیقین والشہداء والصالحین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ درود شریف بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ آج کی اس پروقار پر رونق اور فضیلتوں بھری محفل میں تشریف لانے والے جملہ غلامان رسول، شمع رسالت کے پروانوں اور اپنے نبی کے دیوانوں، بالخصوص میرے دائیں بائیں جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، مشائخ اعظام، سادات کرام، یہ ہم سب لوگوں کی بلا شبہ بہت خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اس صحن مسجد میں موجود ہیں اور اس محفل میں موجود ہیں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا، جو کچھ بھی سنایا اس کو اخلاص کا جامہ پہنائے، اور جو کچھ یہاں کہا جائے اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کرام، بلا تمہید و تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ حضرات بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ نہایت اختصار کے ساتھ چند باتیں ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں۔ حضرات کرام، ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا جز ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کلمہ طیبہ کا جز ہے۔ کلمہ طیبہ کے ایمان کے سوا، اس پر ایمان لائے بغیر انسان مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ پہلے جز میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے،
اور دوسرے جز میں نبی اکرم خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ لہذا حضرات کرام، جس قدر اہمیت کا حامل عقیدہ توحید ہے، اتنی ہی اہمیت کا حامل عقیدہ ختم نبوت ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں اور وہ بالتفصیل اس موضوع پر کلام کرتے ہیں۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو مکمل کروں۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کی رشد و ہدایت کا سامان بھی متعین کر دیا، اور مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اقوام میں اپنے برگزیدہ اور چنیدہ لوگوں کو، جو انبیاء و مرسلین کا گروہ ہے، ان کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اس ظلمت قضائے عالم میں نور ہدایت بھر دیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، تمام مرسلین اس دنیا میں مبعوث ہوئے، لیکن وہ ایک پیغام سناتے ہوئے آئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ میرے بعد ایک آخری نبی آنے والا ہے، محمد ہوگا۔ کہیں ہمیں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بتاتے، یہ خوشخبری دیتے نظر آتے ہیں، اور کہیں اگر بائبل کا عہد نامہ جدید کا دا نیو ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کیا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارک دیتے ہیں۔ الغرض حضرات کرام، یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور اس کے بعد ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ نے اس ظلمت قضا کو نور ہدایت سے بھر دیا، اور آفتاب عالم پر مہر منیر بن کر روشن ہوئے۔ پھر حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اے لوگو، یہ میرا محبوب جو ہے یہ تم لوگوں میں سے کسی کا والد نہیں، بلکہ یہ اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اسی کی وضاحت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرما دی، اور آپ نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرات، یہاں میں آپ کی توجہات کو ایک خاص بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ اسلوب ہمیں کہاں ملتا ہے؟ یہ اسلوب آپ کلمہ طیبہ میں دیکھتے ہیں،
جب آپ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے، کہ اللہ ہی معبود ہے، معبود حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، تو یہاں جو لا ہے، لائے نفی جنس کا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں طلباء بھی موجود ہیں، میں ان کے سامنے اپنا سبق دہرا رہا ہوں کہ لائے نفی جنس خبر کی نفی کرتی ہے جنس اسم کے ساتھ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، یعنی تمام معبودان باطلہ ایک طرف ہو گئے، اور اللہ کے ساتھ استثناء کر دی ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں الا اللہ، مگر اللہ، کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ نے یہی اسلوب یہاں امت کو تعلیم دینا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان اسی درجے کا ضروری ہے۔ حضرات کرام، تاریخ انسانی میں بہت سے ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو اور قرآن مجید کی ان آیات بینات کو پس پشت رکھ دیا جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور انہوں نے اپنی جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے ایک شخصیت ابھی زمانہ قریب میں گزری جو قادیانی کے نام سے مشہور ہے۔ جب اس نے دعویٰ نبوت کیا تو اولاً میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ سوچ کر کچھ جواب نہ دیا کہ بر صغیر پاک و ہند میں بہت علماء ہیں، بہت سے مشائخ ہیں، کوئی تو ہوگا جو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا اور قادیانی کا سامنا کرے گا۔ لیکن حضرات، یہ کام تقدیر نے آپ کے ہی حصے لکھا تھا۔ حضور اعلیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں عالم کشف میں یہ اشارہ فرمایا کہ مہر علی، یہ شخص قادیانی، یہ شخص تعویل کی کینچی سے میری احادیث کو کاٹ رہا ہے، تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ حکم رسول سن کر میرے جد اعلیٰ میدان عمل میں نکلے اور پھر وہ تاریخ رقم کی اور اس انداز سے مرزائیت کا سد باب کیا کہ اس کی تاریخ گواہ ہے، آپ کی تصانیف موجود ہیں۔ ابھی مولانا ذکر کر رہے تھے شمس الہدایہ کا۔ حضرات کرام، میں ایک آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں۔ میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن اب یہ بات اس طرف چل پڑی کہ دیکھیے حضور اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بنیادی طور پر رد مرزائیت میں 3 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی؟ 3 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی پہلی جو تصنیف ہے وہ ہے ہدیۃ الرسول، دوسری تصنیف شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح، تیسری کتاب جو آخری کتاب آپ نے لکھی مرزائیت کے رد میں وہ سیف چشتیائی ہے۔ مولانا نے ابھی شمس الہدایہ کی بات کی،
میں اسی بات کو آگے کچھ چلاتے ہوئے آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی علمی بات ہے، کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان فہم کر کے میں بتا سکوں۔ حضرات، حضور اعلیٰ نے شمس الہدایہ میں ایک عبارت لکھی اور آپ نے یہ فرمایا اور اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ بیان کیا جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمی کا عقیدہ یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اجماع وہ ہوتا ہے جس پر سب کا اتفاق ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو اس کے برخلاف ہو۔ لہذا ختم نبوت کا عقیدہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آگے اسی تحریر میں آپ فرماتے ہیں کہ الا بعض اہل تحقیق، مگر کچھ اہل تحقیق، وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں الا بعض اہل تحقیق کہ رفع کے جس میں برزخی کے قائل ہیں، جس میں برزخی کے قائل ہیں۔ یہ عبارت جب مرزا قادیان تک پہنچی تو اس کے مرید نے، اس کا جو چیلا تھا احسن امروہی، اس نے یہ کتاب شمس الہدایہ کے جواب میں شمس بازگہ کے نام سے لکھی اور اس میں اس نے شمس الہدایہ پر آپ کی جو تحریرات تھیں ان پر مختلف زاویوں سے اس نے سوال اٹھایا، اختلاف کیا۔ اس کا ایک سوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ لکھ رہے ہیں، یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمی ہوا ہے، جسم کے ساتھ آپ آسمان پر گئے ہیں، لیکن پھر اسی عبارت کے آخر میں آپ الا کہہ کر آپ استثناء بھی کر رہے ہیں کہ الا بعض اہل تحقیق، کہ کچھ اہل تحقیق ایسے ہیں۔ اس نے پہلا سوال تو یہ کیا کہ یہ بعض اہل تحقیق کون ہیں، کہ یہ بعض اہل تحقیق جو جس میں برزخی کے قائل ہیں یہ کون لوگ ہیں۔ پھر اس نے دوسری بات یہ کی کہ اگر آپ کی پہلی بات کو تسلیم کیا جائے کہ اجماع ہے امت مسلمہ کا، تو الا کہہ کر آپ نے خود اس اجماع کو توڑ دیا۔ یہ اس کی دوسرا سوال ہے۔ حضرات کرام، اب وہ جواب سنیے جو میرے جد اعلیٰ حضور اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیا۔ آپ نے اس سوال کے جواب میں یہ لکھا، آپ نے فرمایا کہ مرزا صاحب، اگر آپ نے شمس الہدایہ کو کسی قابل عالم دین سے پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو اتنی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ الا بعض اہل تحقیق، یہ اصل میں عربی کی ایک عبارت ہے۔ ویسے تو اردو میں پڑھ لیں کہ الا بعض اہل تحقیق، عربی عبارت بنتی ہے الا بعض اہل تحقیق۔ تو حضور اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بعض اہل تحقیق میں نے ذکر کیا ہے، ان سے دو شخصیات مراد ہیں۔ پہلی شخصیت حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور دوسری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ایک سوال کا آپ نے جواب دیا کہ بعض اہل تحقیق ان سے کون لوگ مراد ہیں، آپ نے بتا دیا کہ یہ دو شخصیات ہیں۔ اس کا جو دوسرا سوال تھا
کہ پہلے آپ نے اجماع ثابت کیا، پھر اس کے بعد الا کہہ کر اسی اجماع کو توڑ دیا۔ اس کے جواب میں حضور اعلیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو اجماع ہے امت مسلمہ کا، یہ اجماع اس پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اجماع ہے، اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ اٹھائے گئے۔ مگر آپ نے کہا کہ یہ جو دو حضرات ہیں جو جسم برزخی کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی مراد کیا ہے؟ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے وہ مراد نہیں سمجھی۔ آپ نے فرمایا کہ جسم برزخی، اچھا یہ میں اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے آپ کے لیے کہ برزخ کسے کہتے ہیں، برزخ کیا ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا عالم برزخ کا۔ یہ وہ عالم ہے جو اس دنیا اور قیامت کے روز کے درمیان ہے۔ جب ایک انسان فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، اس دنیا سے آنکھیں بند کرتا ہے، تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ انسان کا جسم جب تابوت میں رکھا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، تو انسان کا اگرچہ جسم سلامت ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں، لیکن اب اس عالم میں اس کو ان اعضاء کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی حضور اعلیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلوب الشہوات ہو جاتا ہے، تمام دنیاوی شہوات سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس انسان کو اگرچہ وہ اس کے اندر پیٹ بھی ہے، لیکن کھانا کھانے کی حاجت نہیں رکھتا، وہ سانس لینے کی حاجت نہیں رکھتا، ہاتھ ہیں لیکن وہ ہاتھوں سے گرفت کرنے کی وہ حرکت نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا ایک انسان قبر میں مسلوب الشہوات ہو جاتا ہے، یعنی اس دنیا کی جو لذات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، لوازمات دنیاوی وہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جسم برزخی کا جو ذکر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ انہوں نے رفع جسمانی کا انکار کیا؟ انہوں نے صرف یہ کیا کہ انہوں نے رفع جسمانی کی مزید وضاحت فرمائی، یعنی اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے ساتھ آسمان پر جسم کے ساتھ اٹھا لیا، لیکن جہاں باقی علماء اور ائمہ و فقہاء خاموش ہو گئے، وہاں شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ مزید وضاحت فرمائی تاکہ انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ آج کا دور جو ہے یہ آپ سے سوال کرتا ہے منطق کے حوالے سے۔ آج مختلف لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ وہاں سانس کیسے لیتے ہوں گے، وہاں خورد و نوش کیا ہوگا ان کا، وہاں معاملات کیا ہوں گے؟ تو یہ جو دو حضرات ہیں انہوں نے یہ جسم برزخی کی وضاحت کر کے ان کو جواب دے دیا کہ جس طریقے سے قبر میں انسان کا جسم مسلوب الشہوات ہو جاتا ہے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کیفیت میں اٹھا دیا کہ ان کو مسلوب الشہوات کر دیا۔ حضرات کرام، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک یہ بات بالخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے
اس ماحول کے تناسب میں جس طرح سے حضرت نے فرمایا کہ آج امت مسلمہ کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، آپسی قدورتیں اور اختلافات دور کر کے اس پرچم کے نیچے جمع ہونے کی ضرورت ہے جس پرچم تلے قیامت کے روز سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ قیامت کے روز تو سب نے اکٹھے ہونا ہی ہے، تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں بھی اکٹھے ہو جائیں۔ حضرات، جو چیز ایک مسلمان کے ایمان کو تقویت دیتی ہے وہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، بس بات میں اختتام کر رہا ہوں۔ جو چیز مسلمان کے ایمان کو متحرک رکھتی ہے، زندہ رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ محبت رسول ہے، وہ محبت رسول ہے۔ محبت رسول کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حضرات، اللہ تعالی ہمیں محبت رسول عطا کرے اور ہر اس رشتے کی محبت عطا کرے جو حضور کا سچا رشتہ ہے۔ تمام صحابہ، تمام اہل بیت کرام، تمام امہات المومنین، اللہ تعالی ہمیں ان کا ادب عطا کرے اور ان کی محبت عطا کرے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں بس اس پر اختتام کرتا ہوں۔ میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ چشمان تصور سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ مدینہ منورہ کی گلی ہے، مدینہ پاک کی گلی ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں۔ ایک اللہ کا محبوب ہے اور دوسرا وہ ہے جسے حضور نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضور نے پکڑ رکھا ہے اور آپ مدینہ کے گلیوں میں چل رہے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر والشمس کے چہرے پر پڑی، واللیل کی زلف کو دیکھا، تو آپ کی محبت نے جوش مارا اور فرط محبت میں آپ یہ کہہ اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے وما فیہا، جو کچھ اس میں موجود ہے، اس سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ عمر، تمہارا ایمان تو ابھی مکمل نہیں ہوا۔ کیا عمر؟ تمہارا ایمان تو ابھی مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت کا پھر ایک جوش ابھرا، اور آپ فرط محبت میں یہ پھر دوبارہ آپ نے دہرایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہیں، جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے اس سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب حضور نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا تم ایمانک یا عمر، کہ اے عمر، تمہارا ایمان اب مکمل ہوا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب تک حضور کی محبت نصیب نہ ہو ایمان نہیں ملتا۔ مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور کی محبت اسے نصیب نہ ہو۔ آج دنیا میں فلسطین کی جو ابھی معاملات چل رہے ہیں، آج امت مسلمہ کو دل و نگاہ سے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ دینا، اچھی بات کر دینا، واعظ کر دینا، نصیحت کر دینا،
اگرچہ اس کا بھی بہت ثواب ہے، لیکن مکمل یہ عمل تب ہوتا ہے جب انسان خود اس پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے اور دل و نگاہ سے ہمیں مسلمان کرے۔ اقبال نے کہا تھا، یہ حکمت ملکوتی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔